وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ ہاں، بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ نے حضرت آدم کی پیٹھ سے نعمان نامی جگہ میں پیٹھ پر اپنا قدرت کا ہاتھ رکھ کے سارے بچے اللہ نے قیامت تک جتنے انسان آ رہے ہیں سب نکال، لال سرخ چونٹیوں کے شکل میں کالزر، اور پھر سب سے عہد لیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے بیک زبان کہا بلا۔ اس کو کہتے ہیں وعدہ الستو، الست بربکم والا وعدہ اللہ نے ہم سب کے ارواح سے لیا، اور سب نے بیک زبان اقرار کیا ہے کہ تو ہمارا رب ہے۔ اب اللہ اسی وعدے کا مطالبہ فرماتے ہیں کہ اس وعدے کو نبھاؤ، جو وعدہ تم نے میرے ساتھ ازل میں کیا ہے وہ وعدہ اب پورا کرو۔ آپ اگر کہیں کہ وہ وعدہ تو ہمیں یاد ہی نہیں، وعدہ تو ہم بھول گئے ہیں، ہمیں کیا پتا کہ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ نہیں۔ اس وعدے کی یاد دہانی کے لیے اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے ہیں کہ تم وعدہ کر چکے ہو، اب اس وعدے کو پورا کرو۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ، جب نکالا تیرے رب نے، یہاں اخذ پکڑنے کے معنی میں نہیں کہ جب پکڑا اللہ نے، اخذ کا معنی محل موقع کے مطابق کیا جاتا ہے، جیسے ضرب کا معنی موقع کے مطابق کیا جاتا ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ، جب نکالا تیرے رب نے، من بنی آدم، من ظہورہم، بنو آدم کے پیٹھ سے، ظہور ظہر پیٹھ کے کو کہا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں بطن آتا ہے، بطن پیٹ اور ظہر پیٹھ۔ جب اللہ نے نکالا بنو آدم کے پیٹھ سے، ذریتہم، یہ اخذ کا مفعول ہے، ذریتہم ان کے بچے، واشہدہم، ذریت بچوں کو کہتے ہیں، واشہدہم سب کو گواہ بنایا، علی انفسہم اپنے نفسوں پر، کیا گواہی؟ الست بربکم، یعنی سب سے اللہ نے یہ گواہی دی، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، شہدنا، ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ اللہ فرما رہے یہ میں نے اس لیے کیا، لِأَلَّا تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان تقولوا یعنی اللہ تقولوا، تاکہ تم قیامت کو یہ کہنا شروع نہ کر دو، تاکہ تم قیامت میں پھر یہ نہ کہو اِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ، کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تاکہ تمہاری یہ بانہ پھر ختم ہو جائے۔ ان تقولوا یعنی اللہ تقولوا، تاکہ تم یہ نہ کہو قیامت والے دن انا كنا عن هذا غافلین، یقیناً ہم اس بات سے بے خبر تھے۔ او تقولوا، یا پھر تم یہ نہ کہنا شروع کرو کہ انما اشرک آباؤنا من قبل، شرک تو ہمارے باپ دادوں نے کیا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِ، ہم تو اس کے بعد ان کے بچے آ گئے ہیں۔ أَتُهْلِكُنَا، کیا تو ہمیں ہلاک کرنا چاہتا ہے، بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، وہ جو کچھ کیا باطل پرستوں نے۔ اللہ فرما رہے میں نے انبیاء بھیجے اس وعدے کی یاد دہانی کے لیے، اور تم سب سے میں نے وعدہ لیا تاکہ کل پھر تم اپنے کفر اور شرک کو اپنے باپ دادے کے سر نہ توپو۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہو سکتا ہے قریب ہے کہ لوگ واپس آ جائے اپنے شرک اور کفر سے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، میرے نبی ان کو ذرا بیان کر دو، نبأ الذی، خبر اس شخص کی،
آتیناہ آیاتنا، جس کو ہم نے اپنی آیتیں دے دی تھی۔ تورات کا عالم کا قصہ سنایا جا رہا ہے۔ یہ شخص تورات کا حافظ ہے، تورات کا عالم ہے، اس کا اللہ واقعہ ذکر فرما رہے ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، سناؤ انہیں، نبأ الذی، خبر اس شخص کی، آتیناہ آیاتنا، جس کو ہم نے تورات دیا ہوا تھا۔ فَانسَلَخَ مِنْهَا، وہ نکل گیا اس سے، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے پیچھے لگا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، وہ ہو گیا سرکشوں میں سے، گمراہوں میں سے بن گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اس کو بلندی عطا کرتے تورات سے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس نے اپنے آپ کو زمین کے طرف باری بنا دیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، خواہشات کی پیروی کی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، آج اس کی مثال کتے جیسی ہے، ان تحمل علیہ، اگر تو اس کو بگائے، یلحس، تو ہام پہ، او تترک ہو، یا چھوڑ دے، یلحس، وہ پھر بھی ہام پہ۔ یہ واقعہ ہے ایک شخص کا، جس بنو اسرائیل میں سے، جس کا نام تھا بلعام ابن باعور، یہ اس کا نام۔ تفسیر روح المعانی قرطبی، اس میں اس شخص کا نام بلعام لکھا گیا ہے۔ بلعام ابن باعور حضرت موسیٰ کے دور کا آدمی ہے، تورات کا بڑا عالم تھا اس وقت کا، مستجاب الدعوات تھا، اس کی دعائیں قبول ہوئی۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ اس وقت کے اس کے کچھ دشمن لڑائی پہ تو لائے، جنگ پہ۔ جو حضرت موسیٰ کے مخالفین تھے وہ بلعام کے پاس چلے گئے، آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہے، لہٰذا حضرت موسیٰ کے خلاف بددعائی کر لو ہمارا، تاکہ حضرت موسیٰ جو ہے وہ الیاذ باللہ تیری بددعاؤں سے تباہ ہو جائیں اور ہمیں اس پر غلبہ ہو جائے۔ بلعام پہلے تو انکار کر دیا کہ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں، موسیٰ اللہ کا پیغمبر ہے، میں اس کے خلاف لب کشائی نہیں کر سکتا۔ لیکن تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، قوم نے بڑے سارے نذرانے پیش کر دیے، اسے بڑا مال و دولت پیش کر دی۔ اب مال کے لالچ میں آیا، دوسری طرف بیوی نے بھی مجبور کر دیا، یہ بھی تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، جو ان کی بیوی ان کی اندر سے اس قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اندر سے اس کے دل میں بھی نفرت تھا اللہ کی نبی اور پیغمبر کا، الفاظ دیگر میں منافق قسم کی بیوی تھی، اس نے بھی اس کو مجبور کر دیا، بھائی قوم کی بات مان لو، بددعائی کر لو، قبول ہو گئی تو ہو جائے گی، نہیں ہوئی تو کیا ہوگا۔ بددعائی کس کے خلاف تھی؟ حضرت موسیٰ کے خلاف، کہنے لگے بددعائی کر ہی لو، قبول ہو گئی تو قوم خوش ہو جائے گی، نہیں ہوئی تو تیرا کیا بگڑے گا۔ لیکن جیسے اس نے بددعائی کے لیے ہاتھ اٹھائے، بددعائی حضرت موسیٰ کو دے اور اس کے منہ سے بددعائی نکلے قوم کے لیے، بددعائی حضرت موسیٰ کو دے اور بددعائی نکلے قوم کے لیے، کافروں کے لیے، اتنے میں زبان بھی لٹک گئی، اسی زبان کا ذکر اللہ کہہ رہے، اس کی مثال کتے کی ہو گئی، کتے کو بگاؤ پھر بھی زبان نکال کر ہانپتا ہے، اور اس کو چھوڑو پڑے پڑے بھی زبان نکال کر کے ہانپ رہا ہوتا ہے۔ اس شخص کی مثال بھی ایسے ہوئی، ہر وقت اس کی زبان نیچے لٹک رہی تھی اور ہانپ رہا تھا جیسے کتا ہوتا ہے۔ یہ اللہ دنیا میں بھی بسا اوقات دکھا دیتا ہے دنیا والوں کو کہ میرے انبیاء، میرے نیک لوگوں کے خلاف لب کشائی نہ کرو، من عاد لی ولیا، حدیث میں بھی ہے،
من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے اولیاء، میرے دوست، میرے نیک بندوں کے ساتھ دشمنیاں کرتے ہیں، ان کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ آج بھی کئی بندے علماء کرام کو، اللہ کے نیک بندوں کو برا بلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اس کو اپنا وتیرہ بنایا ہوا ہے ہر وقت۔ ان کو خوف کھانی چاہیے، ان کو اللہ کی طرف سے عذاب، اللہ کے یہاں دیر ہوتی ہے، اندیر نہیں، کسی ٹائم بھی اللہ ان لوگوں کو پکڑ سکتا ہے اور ان کی زبانوں کو یوں لٹکا سکتا ہے جیسے بلعام بن باعور کا زبان اللہ نے لٹکا دیا۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، بیان کر دو انہیں، سناؤ انہیں، یہ وَاتْلُ لفظ تلاوت سے ہے، سناؤ انہیں نبأ الذی، خبر اس شخص کی، قصہ واقعہ اس شخص کا، آتیناہ آیاتنا، جس کو ہم نے اپنی آیتوں کا علم دیا تھا، مراد تورات کا علم دیا تھا، فانسلخ منہا، نکل گیا وہ سے، انسلاخ کوئی ایک چیز دوسری چیز سے نکال کے باہر کر دیا جائے، فانسلخ منہا، وہ نکل گیا اس سے، فاتبعہ الشیطان، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، شیطان پیچھے پڑ گیا۔ اللہ کی کتاب کا یہ معجزہ ہے، یہ کرامت ہے، جو انسان اس کو پڑھتا رہے اللہ اس کو مزید شغف دین کے ساتھ دے دیتا ہے۔ کئی حفاظ قرآ دے کے گئے ہیں، قرآن یاد کر کے پھر اس کو بند کر کے رکھ لیتے ہیں، اٹھاتے ہی نہیں ہے ہاتھ میں، بالآخر کیا ہوتا ہے، فانسلخ منہا، پھر نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ مسجد کے قریب آتے ہیں، نہ تلاوت کرتے ہیں، گویا وہی قرآن ان کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ فانسلخ منہا، پھر شیطان جب پیچھے پڑ جاتا ہے، فانسلخ منہا، نکل گیا، فاتبعہ الشیطان، شیطان پیچھے پڑ گیا، فکان من الغاوین، بن گیا غاوین میں سے، سرکشوں میں سے بن گیا، ٹیڑھا بن گیا، ٹھیڑا ہو گیا، یعنی اللہ کے راستے سے بھٹک گیا، یہ مطلب ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے اسی کتاب کے ذریعے سے اس کو بہت اونچائی دے دیتے۔ حدیث میں ہے ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ بہت سارے لوگوں کو بڑے اونچائی پہ پہنچا دیتا ہے، اور اس قرآن کو جس نے ٹکرایا اس کو اللہ بہت پستی میں لے جاتا ہے۔ قرآن پڑھنے والوں کو اللہ بڑے عروج پہ لے جاتا ہے، قرآن سمجھانے والے، سمجھنے والوں کو اللہ بڑے اونچائی پہ لے جاتا ہے۔ اور من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو میرے ذکر سے اعراض کر لے، قرآن سے منہ موڑ لے، فإن له معیشة ضنکا، دنیا کی زندگی ان کی تنگ کر دوں گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت والے دن اندھا اٹھ جائے گا، پھر کہے گا رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، یا اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا، مجھے تو اچھا خاصا نظر آ رہا تھا۔ اللہ کیا فرمائیں گے، كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، تجھے پاس میری آیتیں آئی تھی، تو نے اس کو بلا دیا، ہم نے تمہیں بلا دیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اس نے اپنے آپ کو زمین کے طرف باری اور بوجھل بنایا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنے خواہشات کی پیروی کر دی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، آج اس کی حالت ایسی ہے جیسے کتے کی ہوتی ہے، مثل حالت، اس کی حالت آج کتے جیسی ہے۔
ان تحمل علیہ، اگر آپ اس کو بگائیں، یلحس ہانپتا ہے، زبان نکال کر نیچے ہانپتا ہے، او تترکو یا چھوڑ دے، یلحس پھر بھی ہانپتا ہے۔ بلعام بن باعور کا یہی حالت ہو گیا، زبان نیچے کو لٹک گئی، اب ہر حالت میں وہ ہانپ ہی رہا ہے۔ ذالک مثل القوم الذین، یہی ہوتی ہے حالت ان لوگوں کی، کذبوا بآیاتنا، جو میری آیتیں جھٹلائے، فاقصص القصص، میرے نبی یہ واقعے بیان کر دو مکے والوں کو، لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ بھی کوئی سوچ لے، کوئی فکر کر لے کہ ہماری حالت بھی کہیں بلعام بن باعور کی نہ ہو جائے۔ ساء مثل القوم الذین، بہت بری ہے حالت ان لوگوں کی، ساء بہت بری ہے، مثل القوم الذین، حالت ان لوگوں کی، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی، انفسہم کانوا یظلمون، ان کی نفس اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ من یہد اللہ، جس کو اللہ ہدایت دے، فہو المہتد، فَهُوَ الْمُهْتَدِي، وہی ہے سیدھے راستے پر، وَمَن يُضْلِلْ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی ہے خسارے میں، نقصان میں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، تیار کر دیے ہم نے، پیدا کر دیے ہیں ہم نے جہنم کے لیے، ذرأنا پیدا کر دیے ہیں ہم نے جہنم کے لیے، کثیرا من الجن والانس، بہت سارے جن اور بہت سارے انسان۔ یہ کون سے جن اور انسان ہے جس کو اللہ نے جہنم کے لیے بنایا؟ لہم قلوب، ان کے دل ہے، لا یفقہون بہا، سمجھ اس میں کوئی نہیں، ولہم اعین، ان کی آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، اس سے حق نہیں دیکھتے، ولہم آذان، کان بھی ہے ان کے لیکن لا یسمعون بہا، کانوں سے حق نہیں سنتے۔ آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، دل بھی ہے، لیکن جب اس کے اندر سمجھ نہیں ہے، اولئک کالانعام، یہ لوگ چوپایوں جیسے ہیں، انعام، نعم چوپائے کو کہتے ہیں، بل ہم اضل، اس سے بھی گئے گزرے ہیں، اولئک هم الغافلون، یہ غافل لوگ ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بڑے خوبصورت نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اسی ناموں سے اللہ کو پکارو، یا رحمان، یا رحیم، یا ودود، یا اللہ، اللہ اللہ کا اسم ذاتی ہے، اس کے علاوہ جتنے اسماء ہیں اس کو اسماء صفتی کہتے ہیں۔ اللہ اللہ کا اسم ذاتی ہے، اس کے علاوہ جتنے نام ہیں 100 یہ سارے کے سارے صفتی نام کہلاتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بڑے خوبصورت نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اسی سے اس کو پکارو، وَذَرُوا الَّذِينَ، چھوڑو ان لوگوں کو، يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو اللہ کے نام میں کج روی اختیار کرتے ہیں، اللہ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں۔ مَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کسی چیز کو اپنے اصل راستے سے ہٹانے کو الحاد کہتے ہیں۔ والذین یلحدون فی اسمائہ، جو لوگ اللہ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں، سیجزون ما کانوا یعملون، ان کو بدلہ ملے گا اپنے کیے ہوئے کا۔ اللہ کے صفتی نام غیر اللہ کو دے رہے ہیں، کسی اور کو یہ نام دے رہے ہیں، اللہ پر اطلاق کے باوجود کسی اور پر اس کا اطلاق کرتے ہیں، ان ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں، تو سیجزون ما کانوا یعملون۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ یہدون بالحق، جو ہم نے پیدا کیے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں، یہدون بالحق، جو حق راستے پہ چلتے ہیں،
وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اس سے انصاف کرتے ہیں، اسی راستے سے انصاف کے ساتھ اس راستے پہ چلتے ہیں۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی، سَنَسْتَدْرِجُهُمْ، آہستہ آہستہ ہم ان کو پکڑیں گے، مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ڈھیل دیتا ہوں انہیں، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میری تدبیر بڑی سخت ہے، پکی ہے، مضبوط ہے۔ متین بطن کمر کو کہتے ہیں، انسان کا کمر مضبوط، اسی طرح اُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میری تدبیریں بڑی مضبوط ہے۔ اولم یتفکروا، کیا انہوں نے سوچا نہیں، ما بصاحبہم من جنہ، ان کا یہ ساتھی کوئی مجنون تو نہیں ہے، مراد محمد رسول اللہ ہے، مجنون تو نہیں ہے، ان هو الا نذیر مبین، وہ تو ڈرانے والے ہیں کلم کلا۔ اولم ینظروا، کیا دیکھتے نہیں یہ لوگ، فی ملکوت السماوات والارض، اللہ کے قدرت کی نشانیوں کو آسمانوں میں اور زمین میں، وما خلق اللہ من شیء، وہ جو اللہ نے جو کچھ بنایا ہے، ہر چیز میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ وَأَنْ عَسَىٰ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، قریب ہے کہ ان کا وقت اور ٹائم پورا ہو چکا ہو۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر کون سی بات پر یہ قرآن کے علاوہ یقین کریں گے؟ جب قرآن پہ یقین نہیں آیا، اس پر ایمان نہیں آیا، تو اس کے علاوہ کون سی حدیث، کون سی بات پر یہ ایمان لے آئیں گے؟ حدیث سے مراد بات ہے۔ مَن یضلل اللہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، فلا ہادی لہ، اس کو کوئی راستہ نہیں بتا سکتا۔ وَیَذَرُهُمْ، چھوڑ دیں گے اللہ ان کو، فی طغیانہم، اپنے سرکشی میں، یعمہون، سرگرداں، گھومنے والے، پھرنے والے۔ عامہ دل کے اندھے کو کہتے ہیں، دل کے اندھے گھوم رہے ہوں گے۔ یسألونک عن الساعہ، قیامت کا پوچھتے ہیں، ایان مرساہا، کہ قیامت نے کب آنا ہے؟ قل، میرے نبی سے کہہ دو، انما علمھا عند ربی، قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، نہیں ظاہر کرے گا قیامت اپنے وقت پر مگر وہی۔ رسول اللہ سے جب پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ متی الساعہ، قیامت نے کب آنا ہے، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ بل مسئول عنہا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، پوچھا گیا زیادہ نہیں جانتا پوچھنے والے سے، پوچھا گیا زیادہ نہیں جانتا پوچھنے والے سے۔ تم پوچھنے والے ہو، میں پوچھا گیا ہوں، جیسے تم نہیں جانتے ہو ایسا میں بھی نہیں جانتا۔ قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے جو بھی پوچھے گا، جس سے بھی پوچھے گا، دونوں برابر ہوں گے، کسی کو پتہ نہیں ہے قیامت کا۔ البتہ فرمایا میں قیامت کی نشانیاں بتا دوں گا، میں قیامت کی نشانی اشارات بتا دوں گا۔ ان تلد الامۃ ربتہا، قیامت کی ایک علامت یہ ہے، ان تلد الامۃ ربتہا، کہ جن لے لونڈی اپنی مالکن کو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر چھوٹا بڑے پر آرڈر اور حکم کرنا شروع کر دیں، یہ قیامت کی علامات میں سے۔ ہر چھوٹا بڑے پر حکم کرنا شروع کر دیں، بیٹا باپ پر حکم کرنا شروع کر دیں، بیٹی ماں پر حکم کرنا شروع کر دیں، بہو ساس پر حکم کرنا شروع کر دیں، اور نوکر مالک کے اوپر حکم کرنا شروع کر دیں۔ ہر چھوٹا بڑے پر حکم شروع کریں، فرمایا یہ قیامت کی علامات میں سے ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور فرمایا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَّةَ، وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَّةَ، کہ تو دیکھے ان لوگوں کو، الحفاظ
جو کبھی ننگے پاؤں چلا کرتے تھے، العورات، ان کے بدن ننگے ہوا کرتے تھے، اس دنیا کے زمین کے بادشاہ بن جائے، غریب طبقہ امیر بن جائے، یہ قیامت کی علامات میں سے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ یتطاولون فی البنیان، ایسے لوگ بڑے بڑے لمبے لمبے بلڈنگ ہی کھڑے کرنا شروع کرتے ہیں۔ فرمایا یہ قیامت کی علامات میں سے۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، قیامت کو اپنے وقت پر ظاہر نہیں کرے گا مگر وہی اللہ۔ پیغمبر کو بھی کوئی پتہ نہیں کہ قیامت نے کب آنا ہے، صرف اور صرف اس کی نشانیاں بتا سکتا ہے۔ ثقلت فی السماوات والارض، یہ بہت بڑی بات ہے، بڑی باری بات ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ آسمان والوں کے یہاں بھی قیامت بہت بھاری امر ہے، اسی طرح زمین والوں لا تاتیکم، قیامت نے نہیں آنا، الا بغتۃ، مگر اچانک، قیامت نے اچانک آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یلوط الرجل حوضہ، ایک آدمی اپنے حوض کو لیپ رہا ہوگا، جانوروں کے لیے اس نے ٹینکی حوض بنایا ہوگا، ابھی تک اس نے جانوروں کو اس سے پانی نہیں پلایا ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے۔ ایک شخص اپنے اونٹنی کا دودھ دو رہا ہوگا، اچانک قیامت۔ اسی طرح انسان دنیا کے کاموں میں کسی کام میں ان کا ہاتھ ہوگا، اتنے میں قیامت برپا ہو جائے۔ فرمایا جمعے والے دن سے پورے کائنات کے چوپائے جانور ڈر رہے ہوتے ہیں اور ترترا رہے ہوتے ہیں، کہیں ابھی قیامت قائم نہ ہو جائے، ابھی قیامت قائم نہ ہو جائے۔ الا الجن والانس، سوا جن اور انس کے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، نہ جمعہ جانتے ہیں، نہ جمعرات جانتے ہیں، نہ ہفتہ، ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ ما من دابۃ الا وہی مسیخۃ فی یوم القیامہ، جو بھی چھپایا ہے قیامت والے دن، جمعے کا دن جب ہو جاتا ہے، صبح سے وہ کان کڑے کر دیتے ہیں کہ ابھی کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے، سوائے جن اور انس کے، ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ جمعے کے دن فیہ تقوم الساعہ، اسی دن قیامت نے بھی قائم ہونا ہے۔ یسألونک، میرے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کأنک حفی عنہا، آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کأنک حفی عنہا، گویا آپ اسی قیامت کے جستجو میں ہیں، گویا آپ اسی علم کے حاصل کرنے کے در پہ ہیں یا اسی کے تلاش میں ہیں۔ یعنی جیسے باقی انسانوں کو قیامت کا پتہ نہیں، اس طرح آپ کو بھی نہیں۔ قل انما علمها، قیامت کا علم عند اللہ، اللہ کے یہاں ہے، قیامت اللہ جانتا ہے کہ قیامت نے کب آنا ہے۔ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں ہے۔ رسول اللہ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت میں کب آنا، جو خاصہ اللہ کا ہے، جو علم اللہ کے پاس ہے، ضروری نہیں ہے کہ مخلوق کے پاس بھی ہو وہ علم۔ قل، میرے نبی آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی، میں مالک نہیں ہوں اپنے نفس کے لیے نفع ولا ضرا، نہ نفع کا تو نہ نقصان کا۔ دنیا میں اپنے نفس کے لیے نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں، نفع دے تو اللہ دے، نقصان دے تو اللہ دے، نقصان سے بچائے تو اللہ بچائے۔ اگر رسول اللہ کے اپنے اختیار میں تھا تو پھر بدر میں اپنے لیے نفع، تو پھر احد میں نقصان کیوں؟ یہ نقصان بھی اللہ کی طرف سے تھا، یہ نفع بھی اللہ کی طرف سے تھا۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء
اللہ، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں تو ہر وقت اپنے لیے خیر ہی خیر سمیٹتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے تکلیف کبھی بھی نہ پہنچتی۔ پھر احد میں میرے دانت کیوں شہید ہوتے، میرے سر میں خود کیوں لوہے کی ٹوپی کیوں گھستی، مجھے دنیا میں پھر چورا چور کیوں کیا جاتا، پھر طائف میں مجھے پتھروں سے کیوں مارا جاتا۔ لو كنت أعلم الغیب، اگر میں غیب جانتا ہوتا، لاستكثرت من الخیر، میں سمیٹ لیتا اپنے لیے خیر۔ وما مسنی السوء، مجھے تکلیف کبھی بھی نہ پہنچتی۔ ان انا الا نذیر، میں نہیں ہوں مگر نذیر، میں صرف اور صرف ڈرانے والا ہوں، پیغمبر ہوں، نذیر ہوں، بشیر ہوں، عالم الغیب نہیں ہوں، عالم ما کان ما یکون نہیں ہوں۔ یہ اللہ کی صفتیں ہیں اور اللہ کی صفات اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ ان انا الا نذیر و بشیر، میں ڈرانے والا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں۔ کس کو؟ لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھے۔ آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ جل جلالہ کی ذات ہے۔ ایک ہوتا ہے انباء الغیب، ایک ہوتا ہے علم غیب۔ علم غیبی کلی صرف اللہ کے پاس ہے۔ انبیاء کرام کے پاس اتنا علم ہوتا ہے جتنا اللہ انہیں عطا کرتے ہیں۔ وہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے تمہیں بنایا، من نفس واحدۃ، ایک ہی نفس سے، وجعل منہا زوجہا، اسی سے اللہ نے اس کا جوڑا بھی بنایا، حضرت آدم۔ وہو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک نفس یعنی حضرت آدم سے بنایا، وجعل منہا زوجہا، اسی آدم سے اللہ نے اس کی بیوی بھی بنا دی، جوڑا بھی بنا دی۔ حدیث میں ہے کہ اللہ نے حضرت حوا کو حضرت آدم کے پائے پسلی سے بنایا۔ تو حضرت آدم کی پسلی سے حضرت حوا کو بنا دیا۔ لیسکن الیہا، لیسکن الیہا، جوڑا کس لیے اللہ نے بنایا؟ مرد کے لیے عورت کو، لیسکن الیہا، تاکہ مرد سکون حاصل کرے، آرام حاصل کرے اپنے جوڑے کے سے، اپنے جوڑے کے پاس سکون حاصل کرے۔ مرد کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے مرد، اللہ نے سکون کے لیے بنایا ہے، پریشانی کے لیے نہیں، غم کے لیے نہیں، جھگڑوں کے لیے نہیں، فسادوں کے لیے نہیں۔ کہ گھر میں مرد آ جائے تو فوراً ڈنڈے ہی اٹھا لے، اور گھر میں مرد آ جائے تو عورت فوراً آگ بگولا ہو جائے کہ ابھی تک کدھر بیٹھے ہوئے، لڑائی بنا دے، جھگڑا بنا دے، پھر تو سکون نہیں ہوا، یہ تو پھر پریشانی والی بات ہوگی۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے عورت مرد اور مرد کو عورت کے لیے بنایا ہے وہ لیسکن الیہا، وہ سکون ہے، سکون آرام، وہ بے سکونی نہیں ہے، وہ پریشانی نہیں ہے، وہ جھگڑے نہیں ہیں، وہ فساد نہیں ہے، وہ شر نہیں ہے، وہ لیسکن الیہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے واپس آ گئے اور انتہائی پریشانی کے عالم میں تھے کہ میرے ساتھ وہ آج نیا واقعہ پیش آیا ہے، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کیسے سکون آرام دیا، کیا کہا؟ کلا لا یخزیک اللہ ابدا، کلا ہرگز ہو ہی نہیں سکتا، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا کریں گے نہیں۔ یہ بات ذہن سے نکال دے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے، لا یخزیک اللہ ابدا۔ کیوں؟
انک لتحمل الکلا وتقری الضیفا وتعین علی نوائب الحق، کہ آپ کے اندر چند ایسی صفتیں موجود ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ غریب اور مسکین اور بیواؤں کے سہارے ہیں. ایسے شخص کو اللہ رسوا نہیں کرتا، ذلیل نہیں کرتا، خوار نہیں کرتا، بلکہ آپ کا بہت زبردست اچھا انجام نکلے گا. کیسے تسلی دی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بیوی کون سی ہے؟ لیسکن الیہا. مرد کون سا ہے؟ لیسکن الیہ. فلما تغشاها، اس آیت کو غور سے پڑھیں. فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به. فلما تغشاها، جب مرد عورت کے پاس پہنچتا ہے. اللہ ایک مرد اور ایک عورت کا بتاتے ہیں. یہاں تک حضرت آدم حوا کی بات ختم ہو گئی. هو الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں بنایا ایک ہی آدم اور حوا سے، من نفس واحدہ وجعل منها زوجها، آدم سے حوا بھی بنایا، لیسکن الیہا، تاکہ مرد اور عورت آپس میں سکون سے وقت گزار سکے، آرام سے راحت سے وقت گزار سکے. یہاں تک بات ختم آدم اور حوا کی. اب آگے اولاد آدم میں، حضرت آدم کی اولاد میں سے بھی اللہ نے جوڑے جوڑے بنائے. یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، یہ شوہر ہے، یہ بیوی ہے، یہ جوڑے بن گئے. یہ اگلا جملہ حضرت آدم اور حوا کے ساتھ نہیں لگانا، کیونکہ حضرت آدم اور حوا کے ساتھ لگائیں گے تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوگا فلما تغشاها، غشیان چھپانے کو کہتے ہیں. غشا، غشاها، غشاوا پردے کو کہتے ہیں. غشیہم من الیم ما غشیہم، چھپایا اس کو دریا نے جو کچھ چھپایا. فلما تغشاها، جب مرد عورت کے پاس پہنچا، حملت حملا خفیفا، عورت کو حمل ہوا ہلکا سے، فمرت بھی، وہ چند دن اس کے ساتھ گھومتی پھرتی رہی. فلما اسقلت، جب باری ہو گئی، دعوا اللہ ربہما، دونوں اپنے رب سے دعائیں کرنے لگے میاں بیوی. لئن آتیتنا صالحا، اگر تو نے ہمیں نیک بچہ دے دیا، لنکونن من الشاکرین، ہم تیرے شکر گزار رہیں گے. فلما آتاہما صالحا، جب اللہ نے نیک صالح ٹھیک ٹاک بچہ دے دیا، صالحا سے یہاں مراد ٹھیک ٹاک بچہ، جعل لہ شرکاء، بنانے لگے اللہ کے لیے شریک، فیما آتاہما، جو بچہ اللہ نے ان کو دے دیا تھا. یہ پچھلا جملہ حضرت آدم اور حوا پر فٹ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ تو فرمایا کہ جب میاں بیوی آپس میں ملے، حمل ہوا، دعائیں کرنے لگے کہ اللہ یہ بچہ ٹھیک ٹاک پیدا ہو جائے. جب پیدا ہوا تو پھر شیطان نے ان کو استادی سکھائی کہ اس کا نام عبد الحارث رکھو، شیطان کا بندہ، ورنہ بچہ مر جائے گا. تو انہوں نے اس کا نام وہی رکھا. حضرت آدم اور حوا ایسا کر سکتے؟ پیغمبر تو شرک کر ہی نہیں سکتا. پیغمبر سے شرک کا صادر ہونا ممکن ہی نہیں ہے. اللہ کے معصوم بندے ہوتے ہیں پیغمبر. یہاں اللہ صرف یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تم سب آدم اور حوا کی اولاد ہو. پھر آدم اور حوا کی اولاد میں سے کچھ ناخلف بھی ہیں، ناخلف
جو اپنے باپ دادے کے نقش قدم پہ نہ چلے وہ ناخلف اولاد ہوتی ہے۔ اللہ اس ناخلف اولاد کا ذکر فرما رہے ہیں کہ حضرت آدم اور حوا کے اولاد میں سے ایک ایسا جوڑا بھی نکل آیا بیچ میں، ایک ایسا میاں بیوی بھی، ہزاروں ہیں اس طرح، ایسے جوڑے بھی نکل آئے جن کو حمل اللہ دے دے، بچے کا انتظام اللہ کر لے پیٹ میں، پھر شیطان آ کے ان کو سمجھاتا ہے کہ اس کا نام پیر دتا رکھو، اس کا نام شاہ دتا رکھو، اس کا نام عبد یغوس رکھو، اس کا نام عبد یعوق رکھو، پھر مشرکانہ نام اس کا رکھ لیتے ہیں۔ دیا اللہ نے، پیدا اللہ نے کیا، سب کچھ اس کے قدرت اور طاقت سے ہوا، اور پھر نام اس کا مشرکانہ رکھ، شرکیہ نام رکھ، یہ پیر کا دیا ہوا ہے، یہ شاہ کا دیا ہوا ہے، ہاں یہ ہم فلاں مزار پہ گئے ہوئے تھے نا تو اس نے یہ دعا وہاں کر دی تو اس نے ہمیں یہ بچہ دے۔ بھائی دیا اللہ نے ہے اور نسبت غیر اللہ کی طرف کر رہے ہو آپ۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ ایک ہی نفس سے، یا پھر من نفس واحدہ سے مراد مفسرین کہتے ہیں حضرت آدم مراد نہ لو۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ ایک ہی باپ سے، ہر بندے کا ایک نفس ہوتا ہے، ایک باپ ہوتا ہے، میرا ایک باپ، آپ کا ایک باپ، اس کا ایک باپ، اس کا ایک باپ، ہر بندے کا اپنا باپ، من نفس واحدہ، وجعل منها زوجها، اسی انسانوں میں سے اللہ نے اس شخص کو جوڑ بھی دیا، بیوی بھی دی، لیسکن الیہا، تاکہ دونوں آرام سے سکون سے رہے، میاں بیوی، اس میں حضرت آدم کا ذکر ہی نہیں ہے۔ فلما تغشاها، جب مرد بیوی کے پاس گیا، حملت حملا خفیفا، حمل ہوا، مرت بھی، عورت اس کے ساتھ چلتی پھرتی رہی، فلما اسقلت، باری ہوئی، دعوا اللہ ربہما، رب سے دعائیں کرنے لگے دونوں میاں بیوی، لئن آتیتنا صالحا، یا اللہ اگر بچہ ٹھیک ٹھاک پیدا ہو جائے، لنکونن من الشاکرین، ہم تیرے شکر گزار ہوں گے، لیکن پھر ہوتا کیا ہے، فلما آتاہما صالحا، جب اللہ ٹھیک ٹھاک بچہ دے دیتے ہیں، جعل لہ شرکاء، پھر اللہ کے شریک بنا دیتے ہیں، فیما آتاہما، وہ جو بچہ اللہ نے دونوں کو دیا ہوا ہے۔ یہاں نفس واحد سے مرد مراد ہے، اور جعل لها زوجہا، اس سے اس کی بیوی مراد ہے۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بہت بالا اور برتر ہے ان شریکوں سے جو تم ان کے لیے بنا رہے ہو، ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا تم اللہ کا شریک بنا رہے ہو ما اس مخلوق کو، لا یخلق شیئا، جس نے کچھ بھی نہیں بنایا، کیا وہ اللہ کا شریک ہو سکتا ہے جس نے ایک تنکا بھی نہیں بنایا، ایک سوئی بھی نہیں بنائی؟ ایشرکون، یا تم اللہ کے شریک ٹھہراتے ہو، ان معبودان باطل کو، لا یخلق شیئا، جس نے کک نہیں بنایا، وہم یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ کیا تمہارے پیر، تمہارے مرید، کیا وہ اللہ کا شریک بن سکتا ہے؟ اس نے بنایا کیا ہے، وہ تو خود بنا ہوا ہے اللہ کا۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، وہ تو تمہارا کوئی مدد بھی نہیں کر سکتے، اور تمہارا کیا مدد کرے، وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، وہ تو اپنے آپ کا مدد بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تم ان کو بلاؤ راہ راست کی طرف، لا يتبعوكم، وہ تمہاری بات سنتے ہی نہیں ہے،
سواء علیکم برابر ہے تمہارے لیے ادعوتموہم ان کو پکارو ام انتم صامتون یا پھر چپ رہو، پکارو نہ پکارو ان کے لیے پکارنا نہ پکارنا دونوں برابر ہے۔ اس ذات کو پکارو جو ہر وقت سنتا ہے، اس ذات کو پکارو جو ہر وقت دیکھتا ہے، اس ذات کو پکارو جو تمہاری دعائیں سن کر اس کو قبول بھی کر سکتا ہے، اور جس کو تم پکار رہے ہو لو سمعوا مستجابوا لکم، پہلے تو وہ سنیں گے نہیں، لیکن اگر سن لیا تو کر کیا سکتے ہیں؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، ارے تم جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا، عباد امثالکم، وہ بھی بندے ہیں تمہارے طرح۔ آج کا مشرک کہتا ہے کہ جی مکے کے مشرک تو بتوں کو پکارا کرتے تھے، اور ہم تو بتوں کو نہیں، ہم تو ولیوں کو پکارتے ہیں۔ یہاں اللہ انہی ولیوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ ان الذین تدعون، وہ جس کو تم پکارتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا، عباد عباد بندے ہیں، بندے انسان ہیں، امثالکم تمہارے طرح، تو اپنے طرح انسانوں کو پکارتے ہو، اور خالق لا یزال کو چھوڑ دیا ہے تم نے۔ فادعوہم، چلو پکارو، فلیستجیبوا لکم، تمہاری دعائیں وہ قبول کر لے، پھر ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، چلو پکارو۔ ما دعاء الکافرین الا فی ضلال، تمہاری پکار رائگان فضول ہے۔ الہم ارجل، ارے تم جس کو پکار رہے ہو کیا ان کی ٹانگیں ہیں، یمشون بہا، کہ چل کر تمہارے پاس پہنچ جائیں؟ وہ بیچارے تو قبروں میں صدیہ ہو گئی ہے کہ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، صدیہ ہو گئی ہے کہ آج تک قبر سے باہر کبھی نہیں آئے۔ الہم ارجل، کیا ان کے پاؤں ہیں، یمشون بہا، جس سے چل کر وہ آ جائے تمہارے پاس، ام لہم ایدن، ان کے ہاتھ ہے، یبطشون بہا، جس سے وہ پکڑ لے، ام لہم اعین، کیا ان کی آنکھیں ہیں، یبصرون بہا، کہ اس سے دیکھ لے، ام لہم آذان، یا پھر ان کے کان ہیں، یسمعون بہا، جس سے وہ سن سکے۔ نہ ان کی آنکھیں، نہ ان کے کان، نہ ان کے پاؤں، نہ ان کے ہاتھ۔ قل ادعوا شرکاءکم، چلو پکارتے رہو اپنے شریکوں کو، ثم کیدونی، پھر میرے ساتھ اپنے سارے کرتوتے کرو، ولا تنظرون، مجھے مہلت بھی نہ دو، تم سے جو کچھ ہو سکے کر لو۔ پھر ان ولی اللہ الذی، میرا دوست، میرا ولی وہ ذات ہے، نزل الکتاب، جس نے اس قرآن کو اتارا ہے، وہو یتولی الصالحین، وہ دوست رکھتا ہے اپنے نیک بندوں کو۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اللہ کے اولیاء ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں۔ والذین تدعون من دونہ، جس کو تم پکارتے ہو، من دونہ، اللہ کے سوا، جس کو بھی تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اللہ کے سوا جس کو بھی پکارو، لا یستطیعون نصرکم، جس کو بھی تم پکارو اللہ کے سوا، لا یستطیعون نصرکم، وہ طاقت نہیں رکھتے تمہارے مدد کرنے کا، ارے تمہارا مدد کیا کرے، ولا انفسهم ينصرون، وہ تو اپنے آپ کا بھی مدد نہیں کر سکتے۔ اگر وہ اپنا آپ کا مدد کر سکتے تو 10 من مٹی کے نیچے کیوں لیٹتے، پھر اوپر آ جاتے ہیں۔ نصرت، مدد کرنا، یہ اللہ کا کام ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا، اگر تم ان کو بلاؤ سیدھے راستے کے طرف یا ہدایت کے طرف تو وہ سنیں ہی نہ۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ،
آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ آپ کو دیکھ بھی رہے ہوں گے یہ کافر یہ مشرک، لیکن حقیقت میں ان کو نظر نہیں آتا۔ خذ العفو، میرے نبی معاف کرتے جانا، وامر بالعرف، امر بالمعروف کرتے جانا، اعرض عن الجاہلین، جاہلوں سے منہ موڑے، جاہلوں کی طرف تعرض نہ کریں۔ جاہلوں کے ساتھ اپنے آپ کو جاہل نہیں بنانا، بلکہ جاہل سے دور رہنا ہے۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر شیطان کے طرف سے کوئی وسوسہ آ جائے، نزغہ چونکے کو کہتے ہیں، اگر شیطان کے طرف سے کوئی وسوسہ آ جائے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فوراً اعوذ باللہ پڑھ لیا کر، إِنَّهُ سمیع علیم، وہ اللہ سننے اور جاننے والے ہیں۔ شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ جائے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ چاہے آپ نماز کے دوران میں بھی شیطان کے وسوسے محسوس کریں، اس وقت بھی آہستہ سے کہہ دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حدیث مبارک میں ہے شیطان سے تمہاری جان نہیں چھوٹے گی۔ شیطان کبھی آ کے تمہیں کہتا ہے تمہاری وضو صحیح نہیں ہے، جاؤ دوبارہ وضو بناؤ۔ کبھی کہتا ہے نماز میں تم نے رکوع صحیح نہیں کیا، تم نے تو سجدہ صحیح نہیں کیا، اب جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز بھی نہیں۔ فرمایا اس طرح اگر کسی کے پیچھے شیطان پڑ جائے تو اس سے جان چھڑانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے جان چھڑانے کا طریقہ یہ ہے کہ شیطان کو کہو نماز نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے، یہ تو اللہ کا نماز ہے، میں اس کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ تیرے لیے پڑھ رہا ہوں، میں اسی طرح پڑھتا ہوں، تیرا کیا کام ہے؟ بغیر وضو کے پڑھتا ہوں، تیرا کیا کام ہے؟ تب جا کے اس سے جان چھوٹے۔ شیطان کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ حدیث ہے باقاعدہ، مشکات شریف کا روایت ہے کہ شیطان سے تمہاری جان نہیں چھوٹے گی جب تک اس کو اس طرح نہیں کہو کہ نماز تیرا ہے کہ نماز اللہ کا ہے، میں بغیر وضو کے پڑھتا ہوں، تو کہتے ہیں وضو نہیں ہوئی، نہیں ہوئی، بغیر وضو کے پڑھتا ہوں، تو کہتا ہے تیری نماز نہیں ہوئی، تو نے رکوع سے ہی نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا، تو بے وضو تھا آ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ شیطان کو کہو میں اسی طرح پڑھتا ہوں، نماز تیرا تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کا ہے۔ یہ ہمارے راجہ بازار کے قریب پرانے قلعے میں دکاندار، کپڑے کا دکاندار ہے، وہ میرے پاس آیا، بالکل رو رہا تھا بیچارہ کہ جی شیطان نے تو مجھے نماز پڑھنے سے روک دیا، 10 دفعہ وضو بناتا ہوں پھر بھی کہتا ہے تیری وضو نہیں ہے۔ اور یہ بڑے بڑے لوگوں کے پیچھے شیطان پڑ جاتا ہے۔ مولانا عاشق الہی مرحوم بہت بڑے آدمی، بڑے عالم گزرے ہیں، ان کو یہ بیماری ہو گئی تو دارالعلوم کورنڈی کے حوض کے قریب بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اندر جماعت کڑی ہوتی تھی اور وہ باہر حوض میں اپنا ہاتھ منہ کرتے، ہاتھ ہلا رہے، بڑی دیر کے بعد وہاں سے اٹھ کے یا آخری نماز مل جاتی تھی یا نہ ملتی، لیکن یہ بیماری ہوتی ہے قسم کا وسوسے کا، اس پر پہلے دن سے گرفت کرنی چاہیے۔ پہلے دن اگر آپ کو اس طرح کا سلسلہ شروع ہو جائے تو اسی وقت سے شیطان کو ٹکرائیں کہ میں نے تیرے وسوسے تیری باتوں پہ عمل نہیں کرنا، ورنہ یہ آپ کو پھر باقاعدہ بیمار بنا دے گا وسوسے کا، پھر گھنٹہ گھنٹہ آپ وضو بناتے رہیں گے، آپ کی وضو نہیں ہوگی، یہ انسان پھر وہمی اور وسواسی ہو جاتا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، شیطان کے طرف سے اگر کوئی وسوسہ آ جائے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فوراً اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، وہ اللہ سنتے ہیں اور جانتے ہیں۔ اللہ نے سن لیا تمہارا اعوذ باللہ پڑھنا، تو ایسے میں اللہ شیطان کو بھگا دے گا۔ ان الذین اتقوا،
یقیناً وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اذا مسہم طائف من الشیطان، جب پہنچتا ہے انہیں، چھوتا ہے انہیں طائف من الشیطان، شیطان کا وسوسہ، تذکرو اچانک انہیں یاد آ جاتا ہے، وَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ انہیں راہ راست نظر آتا ہے، فوراً اعوذ باللہ پڑھ کر شیطانوں کو بگا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہے، تو ایک طرف سے شیطانوں نے بھی ایک شیطان کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ انسان کے دل میں خیر کی اچھی باتیں ڈالتا ہے، اور شیطان اعاذ بالشر، وہ شر کی باتوں کا القاء کرتا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ يَا فَأُسْلَمُ، میرے ساتھ جو شیطان ہے اللہ نے مجھے طاقت دے رکھی ہے، اب وہ شیطان میرا منقاد اور تابعدار بن گیا ہے، اب وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا۔ اسلم کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ میرے والا شیطان مسلمان ہو گیا ہے، شیطان مسلمان نہیں ہوتے، شیطان ہوتے ہی کافر، مشرک، مخالف مسلمان کا۔ فاسلم کا معنی ہے فانقاد، اب وہ میرا تابعدار بن گیا ہے، اب میرے مخالفت نہیں کر سکتا۔ وَإِخْوَانُهُمْ شیطان کے جو بھائی ہیں، شیطان کے جو چہرے ہیں، يَمُدُّونَهُمْ شیطان اس کو گھسیٹتا ہے، بِالْغَيِّ سرکشی میں، ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ پھر وہ سرکشی میں کمی نہیں کرتے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ جب آپ ان کو کوئی معجزہ پیش نہیں کرتے، قالوا یہ کہتے ہیں لولا اجتبیتها آپ نے کیوں معجزہ پیش نہیں کیا؟ قل آپ کہہ دیجئے انما اتبع ما یوحى الی من ربی، میں تو تابعداری کرتا ہوں جو مجھے وحی ہوتی ہے میرے رب کے طرف سے، میں اپنے طرف سے میرے اختیار میں تو نہیں ہے کہ میں معجزے پیش کروں۔ انما اتبع ما یوحى الی من ربی، میں تابعداری کرتا ہوں جو وحی ہوتی ہے مجھے میرے رب کے طرف سے۔ ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ بصائر ہے، بصائر نصیحتیں ہیں تمہارے رب کے طرف سے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ جب اللہ کا قرآن پڑھا جائے، وَاسْتَمِعُوا لَهُ غور سے سنا کرو، وَأَنصِتُوا چپ خاموش رہا کرو۔ اِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ جب بھی قرآن پڑھا جائے، نماز میں پڑھا جائے، نماز کے باہر پڑھا جائے، سورہ فاتحہ پڑھا جائے یا اس کے علاوہ کوئی سورت پڑھی جائے، اذا قرئ القرآن جب قرآن پڑھا جائے، واستمعوا له غور سے سنو، وانصتوا چپ خاموش رہا کرو۔ اس لیے ہمارے فقہا کہتے ہیں امام کے پیچھے پڑھنا نہیں ہے، امام کے پیچھے کھڑے ہو تو فاستمعوا له وانصتوا غور سے سنا کرو امام کی قرات کو، وانصتوا چپ خاموش رہا کرو۔ ایک روایت میں انزلت فی الصلاۃ یہ آیت نماز کے لیے اتری ہے، نماز کے بارے میں یا پھر خطبے کے بارے میں، دونوں کے بارے میں۔ امام جمعے والے دن خطبہ پڑھ رہا ہو پھر بھی فاستمعوا له وانصتوا غور سے سنا کرو، چپ خاموش رہا کرو۔ خطبے کے دوران باتیں کرنا فضول منع ہے۔ من مس الحصى فقد لغى، کنکریوں کے ساتھ بھی، مسجد کے داغوں کے یا کوئی صف کے ساتھ
قارئین کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ ہو، خاموشی سے امام کا خطبہ سنا جائے۔ اسی طرح نماز میں اگر آپ امام کے پیچھے کھڑے ہیں فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، غور سے سنا کرو اور چپ خاموش رہا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ اللہ کا رحم ہو۔ اسی قرآن کی آیت کو حنفی دلیل بناتے ہیں، بھائی امام کے پیچھے پڑھنا نہیں ہے۔ پھر حدیث بھی اس کے تائید میں ہے، مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ، جس کا امام ہو تو امام کا پڑھنا اس کے لیے پڑھنا ہے۔ اب قرات کی دو قسمیں ہیں، ایک جہری اور ایک سری۔ کبھی امام جہری قرات کر رہا ہوتا ہے، کبھی سری قرات کر رہا ہوتا ہے۔ قرات تو دونوں حالتوں میں ہے، اور امام یہ قوم کا نمائندہ ہے، وہ قوم کی طرف سے اللہ کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے، بات کر رہا ہوتا ہے۔ وفد جب کہیں جاتا ہے تو سب لوگ نہیں بولتے، ایک بولتا ہے باقی سنتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، خاموش رہا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم ہو۔ امام کے پیچھے کچھ لوگ پڑھ رہے تھے تو رسول اللہ نے فرمایا مَالِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ، کیا ہو چکا ہے مجھے کہ تمہارا قرآن میرے ساتھ جھگڑتا ہے، آگے میں پڑھتا ہوں تو پیچھے تم پڑھتے ہو۔ مَالِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ، اسی دن سے لوگ رک گئے امام کے پیچھے پڑھنے سے۔ بھائی امام کے پیچھے پڑھنا یہ نزاع ہے، امام کے ساتھ جھگڑے والی بات ہے، آگے وہ پڑھ رہا ہے تو پیچھے تم پڑھ رہے ہو۔ آج بھی اگر امام کے پیچھے کوئی مقتدی گر پیچھے شروع کریں یا زور سے پڑھنا تو امام کی قرات میں خلل واقع ہو جائے۔ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ، یاد کرتے رہنا اپنے رب کو، فی نفسک، دل میں، رب کو یاد کرنا ہو دل میں یاد کرو۔ تضرعا وخیفا، بہت عاجزی سے اور ڈر کے۔ تضرع، عاجزی سے اللہ کو یاد کرو، ڈر کے اللہ کو یاد کرو، زور سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، زور سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ یعلم سرکم وجہرکم، وہ تمہارے سر کو بھی جانتا ہے، جہر کو بھی جانتا ہے، چپ کے پڑھو پھر بھی جانتا ہے، زور سے پڑھو پھر بھی جانتا ہے، پھر زور سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اربعوا علی انفسکم، اپنے اوپر رحم کرو، انکم لا تدعون اصم ولا غائب، بہرے کو تو نہیں پکار رہے ہو، غائب کو تو نہیں پکار رہے ہو۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ زور سے تکبیر کہنا، ذکر کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ مسجد کے اندر زور سے ذکر کرنا، تکبیر، اس لیے کہ نمازیوں کی نماز خراب ہو جاتی ہے، نمازیوں کی نماز میں گڑبڑ واقع ہو جاتا ہے، اس لیے نمازیوں کو چھوڑو کہ وہ نماز پڑھے۔ تم نے اگر ذکر کرنا ہے تو آہستہ کرو، ذکر بالجہر کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کی نماز خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو یاد کرو دل میں، تضرعاً، بڑے عاجزی سے، وخیفا، ڈر کے، خوف یا آہستہ، ودون الجہر من القول بالغدو والآصال، صبح شام یعنی ہر وقت، ولا تکن من الغافلین، غافل نہ بنو، اللہ کا ذکر نہیں کرو گے تو غافل ہو جاؤ گے۔ اللہ غافل دل کو پسند نہیں کرتا، جو دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے۔ الا بذکر اللہ
تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ جو ذکر نہیں کریں گے تو غافل ہو جائیں گے۔ ان الذین عند ربک لا يستكبرون عن عبادته، یہ آیت سجدے کا آ رہا ہے۔ درس کے بعد سارے ساتھی باوضو ہو کے پھر سجدہ کریں گے۔ درس کے بعد ابھی ضرورت نہیں ہے، درس کے بعد درس ختم ہو جائیں تو پھر ایک سجدہ تلاوت اس کو کہتے ہیں۔ آپ نیت کرے دل میں کہ میں نے سجدہ تلاوت کرنا ہے، تلاوت کا سجدہ، اس میں نیت باندھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس سیدھا سر نیچے زمین پہ رکھو، 3 دفعہ تسبیح پڑھ لو اور سر اٹھا لو، بس سلام پھیرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ نہ نیت صرف دل میں ارادے کو، بھائی میں نے سیدھا تلاوت کرنا، پھر سیدھا نیچے سیدھے میں چلے جائیں، 3 تسبیحیں پڑھ لیں، سبحان ربی الاعلیٰ کی۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته، وہ لوگ جو تیرے رب کے یہاں ہیں، مراد فرشتے ہیں۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته، وہ اللہ کے بندے تکبر نہیں کرتے، اتراتے نہیں ہیں اللہ کے عبادت سے۔ وَيُسَبِّحُونَهُ، ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ بس آج یہاں تک انشاءاللہ، پھر کل یہ جب میں آؤں گا انشاءاللہ ہفتے والے دن تو پھر آگے سورہ انفال شروع کریں گے انشاءاللہ۔ آیت سجدہ ایک مجلس میں کئی دفعہ بھی پڑھ لو تو سجدہ ایک ہی ہے۔ اگر کوئی اور آیت سجدے کا پڑھیں گے، یعنی دوسری آیت سجدے کا پڑھیں گے تو پھر 2 ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر یہی ایک آیت ہے لیکن ایک دفعہ ادھر پڑھ لیا، دوسرا دفعہ پھر دوسرے مجلس میں چلے گئے وہاں پڑھ لیا، پھر کہیں اور چلے گئے وہاں پڑھ لیا، تو پھر سجدے بڑھ جائیں گے۔ ایک مجلس میں جتنے دفعہ بھی آپ پڑھیں آیت سجدہ ایک ہی۔